بھائیو آج 18واں سپارہ ہے۔ 18ویں سپارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہو رہا ہے۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو جنت الفردوس کے وارث بنے۔ کس کے وارث بنے ہیں؟ جنت الفردوس کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ کون سے ہیں ان کی خوبیاں بیان کی، ان کی چند خوبیاں بیان کی، اور فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جنہوں نے لغویات سے پرہیز کیا، فضول باتوں سے پرہیز کیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فرمایا یہی لوگ کیا ہیں؟ نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے، بیوی اور لونڈیوں کو، ان بیوی اور لونڈیوں کے علاوہ کسی کے پاس نہ جانے والے، اور فرمایا امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہی لوگ کون ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت کے وارث۔ کون سی جنت؟ جنت الفردوس۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور پھر حضرات اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ جب کافروں پر عذاب آئے گا تو وہ کیا کر دیں گے؟ چیخیں ماریں گے۔ چیخیں مارتے ہیں، چیخیں ماریں گے۔ فرمایا ان کی چیخیں مارنا اس وقت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کا جب عذاب آ جائے پھر کافر جتنا مرضی روئیں، پھر فرعون غوطے کھائے سمندر میں، پھر رب کو رب مانے، اس وقت فائدہ کوئی نہیں۔ فرمایا جتنی مرضی چیخیں مارو، جب ہم نے قرآن بھیجا تھا تب تو تم مانتے نہیں تھے، تب تو تم، فرمایا اس وقت اللہ کے علاوہ تمہارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، اللہ کی مدد ہوگی بس۔ کسی کی مدد اس وقت کام نہیں آئے گی، نہ تمہارا پیسہ، نہ تمہارا عہدہ، نہ تمہارا مال تمہارے کام نہیں آئے گا، تباہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ فرمایا جب تمہارے پاس قرآن مجید کی آیات آتی تھی تم انہیں جھٹلاتے تھے، تم انہیں ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان کو نہیں پتہ کہ ان کے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے آ کے ان کو پتہ تھا یہ صادق امین ہیں، لوگ امانت دار ہیں، نیک انسان ہیں، ساری زندگی آپ کے سامنے گزری ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے آپ کو اللہ کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ پھر اس وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا، نہ آپ کا پیسہ، نہ آپ کا مال، نہ آپ کا عہدہ، نہ آپ کی تجارت، نہ کاروبار، نہ بزنس۔ تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو سمجھتے ہیں کہ ہم فضول ہی پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، وہ سمجھتے ہیں ہم فضول ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو فضول؟ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ اگر انہوں نے زندگی کا مقصد سمجھا ہوتا، اگر انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا ہوتا تو کبھی وہ اپنے آپ کو فضول نہ سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں الینا ترجعون، لیکن انہوں نے لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے نا، لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے، بالآخر آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا۔ تو فضول کوئی بھی نہیں انسان، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو اپنی زندگی پر لاگو کرو کہ انسان کو پیدا کس لیے کیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد سمجھایا ہے قرآن مجید کو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضرات اسی کے ساتھ فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو پکارنے کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی؟ اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا۔ حضرات اکرامی، سورہ مومنون کے بعد سورہ نور ہے، سورہ نور۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جنسی جرائم اور فحاشی بدکاری کی سزا مرتب کی ہے، سزا بیان کر دی، بتا دی، سزا مرتب کر دی۔ فرمایا جو زانی مرد اور زانی عورت اگر ان کی بدکاری، ان کا جرم ثابت ہو جائے، ان کا جرم ثابت ہو جائے، فرمایا 100 کوڑا ان کو مارو۔ کتنا کوڑا؟ 100 کوڑا زانی مرد اور زانی عورت کو مارو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص کسی عورت پر تہمت لگائے، کیا کرے؟ کسی عورت پر تہمت لگائے، اور تہمت لگانے کے بعد وہ 4 گواہ پیش نہ کرے۔ اس نے تہمت لگا دی، اڑتی اڑتی اس کے بعد خبر آئی، اس نے تہمت لگا دی۔ فرمایا اب وہ 4 گواہ اس نے پیش نہیں کیے، فرمایا اس بندے کو 80 کوڑے مارو۔ اس بدبخت کو کتنے کوڑے؟ جس نے کسی عورت پر الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، اور پھر 4 گواہ بھی پیش نہیں کیے، فرمایا 80 کوڑے اس شخص کو مارو۔ لوگ آج پرواہ نہیں لوگوں کو، بس ادھر سے سنتے ہیں اور ایسی بات کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ 4 گواہ اگر پیش نہیں کیے تہمت لگانے کے بعد کسی عورت پر، تو 80 کوڑے اس کی سزائیں۔ اور یہی بات نہیں، فرمایا کہ وہ ساری زندگی کے لیے بندے کی گواہی پھر قبول نہیں کی جائے گی کسی معاملے پر بھی، اور فاسقوں میں اس کا شمار ہوگا، فاسقوں میں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں، سورہ نور کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں نام لیے بغیر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا ہے۔ جب کچھ بدبخت لوگوں نے سیدہ عائشہ پر الزام لگائے، ان پر بہتان لگایا، تو خالق کائنات نے دفاع کیا، آپ کی پاک دامنی کا تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر، اور رسول بتلا دیا، کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر تم کیسا ذہن رکھتے ہو؟ تم فرمایا اچھا گمان رکھو، ان لوگوں کے بارے میں تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور یہ اصول وضع فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اور اس کی 12ویں آیت میں فرمایا کہ جب الزام لگا تو تم نے یہ اپنے ذہن میں یہ سوچ کیسے لیا؟ تم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ بھئی جھوٹ ہے، یہ طوفان ہے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے، عرش والے رب نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا۔ آج بھی کچھ بدبخت لوگ ایسے موجود ہیں اس معاشرے میں، خبیث النفس شقی القلب بدبخت لوگ موجود ہیں، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور کل قیامت والے دن بھی ذلیل ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے ذلیل انشاءاللہ الرحمن۔ اور پھر فرمایا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، ٹھیک ہے جی، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ ناپاک کا پاک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور پاک کا ناپاک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پاک کے لیے پاک ہے، ناپاک کے لیے ناپاک ہے۔ اور پھر حضرات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختصر سا گھر کا آداب بتایا۔ فرمایا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے اجازت لیا کرو اور پھر سلام کیا کرو۔ آج یہ ادب لوگ بھول گئے، بس جب دل چاہا منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں کسی کے گھر میں بھی، نہ اجازت ہے، نہ سلام ہے، نہ کوئی ریفرنس ہے، بس منہ اٹھایا اور چلے گئے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کا اختلاط جو ہے، مرد و زن کے اختلاط سے جو برائیاں آج کل معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، ان کی روک تھام کے لیے بڑے پیارے اصول بنائے۔ فرمایا مرد اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، بازار میں، گلی میں، محلے میں، شہر گاؤں میں،
مرد جو ہے اپنی نظروں کو جھکا کر چلیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ عورتوں سے کہا جب اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیں، بڑی بڑی چادریں لے کر نکلیں، اپنی جوتیوں کی آہٹ لوگوں کو نہ سنائیں۔ یہ اصول بتلائے رب العالمین نے، تاکہ کیا ہو، مرد و زن کے اختلاط سے جو آج تو یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا سرے سے۔ آپ دیکھیں یونیورسٹیوں کا ماحول کیا ہے، مرد و زن کا اختلاط تو بڑی دور کی بات، اب تو معاملے بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بے شمار بیماریاں جنم لے چکی ہیں، تعلیم کے نام پر نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ حضرات پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مردوں کو شادی کرنے کا حکم دیا، فرمایا نکاح کرو، ٹھیک ہے جی، تو غیر شادی شدہ جتنے بھی ہیں وہ شادیاں کروائیں۔ حضرات پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روشن کیا ہے، زمین اور آسمان کو خوبصورت بنایا، روشن کیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے، بولو اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ حضرات پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا جو لوگ اپنے کاروبار، بزنس، تجارت، دکان، مزدوری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے، اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے، وہ اپنے کام اور اپنی مزدوری اور اپنے بزنس کے وقت بھی جب بھی ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچتا ہے فوراً بھاگے آتے ہیں، فرمایا یہ ان کا ایمان بالکل کامل ہے، پختہ ایمان ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کامیاب ہیں، شاندار ایمان والے لوگ ہیں۔ دکان چل رہی ہے، بزنس چل رہا ہے، پتہ چلا ہے اذان ہوگی، دکان تجارت بند کر کے اللہ کے گھر میں آ گئے۔ ان کی دکان نے ان کو اللہ کے ساتھ تعلق توڑنے نہیں دیا، فرمایا شاندار بندہ ہے، شاندار مومن ہے یہ۔ تو محترم بھائیو، ہمیں بھی یہ سوچنا پڑے گا اور یہ غور کرنا پڑے گا، کیا ہم آج شاندار مومنوں میں شمار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کیا ہماری دکان ہمیں ہمارے رب سے دور تو نہیں کر رہی؟ ہماری تجارت ہمیں اپنے رب سے دور تو نہیں کر رہی؟ ہمارا مکان، ہماری دکان، ہمارا بزنس ہمیں اللہ سے دور تو نہیں کر رہا؟ اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر کر رہا ہے تو اللہ سے توبہ کر کے ہمیں رجوع کرنا ہے، واپس پلٹنا ہے، اور انشاءاللہ شاندار مومنوں میں اپنا شمار کروانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، اہل ایمان سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ فرمایا کہ اگر اہل ایمان اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، فرمایا آسمان والا رب ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا، آسمان والا رب ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کی قسم ہے جو خالق کائنات وعدہ کر لیں پھر اس کو پورا فرماتے ہیں، پھر اس کو، اور یہ وعدہ اللہ کے نبی کے دور میں پورا ہوا۔ سرزمین حجاز میں صحابہ کرام نے عہدے سنبھالے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، عمر، عثمان، علی، اور یہ سلسلہ چلا۔ تو محترم بھائیو، آج بھی یہ اصول ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جو ڈٹ جائے، ایمان پر استقامت اختیار کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح طریقے کے ساتھ فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی حکمرانیاں عطا فرماتے ہیں، خلافت اور بادشاہت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حضرات اس صورت کے اندر فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ مختصر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ کریں۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ پہلا وقت وہ ہے جس فجر سے پہلے، اور دوسرا ظہر کے بعد جب لوگ قیلولہ کر رہے ہوں، تیسرا وقت رات عشاء کے بعد۔ ان اوقات میں لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو، ہاں اگر کوئی ضروری کام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا، بندہ سوچے تو بندے کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان اوقات میں بلا ضرورت لوگوں کے گھروں میں نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو۔ کیا کرو؟ ادب۔ جس طرح عام لوگوں کو پکارتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح نہ پکارو۔
ادب کرو، ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو. اگر بے ادبی کرو گے تو فتنہ پھیلے گا، زمین میں فساد پھیلے گا. حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لینا ہے ادب احترام کے ساتھ لینا ہے. حضرات گرامی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب پر فرقان کو نازل کیا ہے. اب فرقان کیا مطلب؟ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی، نیکی اور بدی میں، ٹھیک ہے جی، ہدایت اور گمراہی میں، حلال اور حرام میں. تو قرآن مجید کا ذکر ہے کہ ہم نے فرقان کو نازل کیا تاکہ اللہ کے نبی اس سے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. پھر آخر میں کافروں نے کہا کہ یہ جو نبی کریم سنا رہے ہیں نا ہمیں، کیا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، یہ نبی کریم خود لکھتے ہیں اور یہ پچھلے لوگوں کے کہانیاں اور قصے ہمیں سناتے ہیں، یہ کلام کلوم اللہ کا نہیں، کتاب کتب، یہ نبی کریم اپنے پاس ہی خود سنا رہے ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے آسمان سے، جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا. تو یہ چند اہم اس میں مسئلے اور واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.